تو مجھے آپ کو جہاں بھی جائیں، جماعتوں میں جائیں، واپس آئیں، گھروں میں بیٹھیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھیں، ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا دکھائی دے۔ ہاں، رات دن اللہ کے غیر سے ہونے کی تردید ہو، اللہ کے بغیر یہ اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو آیتیں سنا دی آپ کو، اب حدیثیں سن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے، ردیف تھے، ردیف، ہاں ردیف کہتے ہیں ایک سواری پہ دو سوار ہوں تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ میں امام الانبیاء کا ردیف تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکام کی، اس کے اوامر کی، ہاں دین کی، نماز، روزے، حج، زکات، ذکر، عبادت کی، تو ان چیزوں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہر پریشانی سے، مصیبت سے، دشمن سے اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا، اپنے پاس ہی پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کوئی چیز مانگنی ہو اللہ ہی سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کوئی مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد چاہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ خوب دھیان سے سن لے، جان لے، بیدار ہو کے جان لے، سمجھ لے، سن لے۔ اگر پکی بات یہ ہے، انا تحقیق کے لیے آتا ہے، اگر پوری کی پوری امت، ان الامت، پوری کی پوری امت، امت کے شروع میں الف لام، یہ استغراق کے لیے، سب کو جمع کرنا، ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نفع پہنچانا ہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نفع کے جو اللہ پاک نے تیرے لیے لکھ دیا ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ سارے جمع ہو جائیں کہ تجھے کچھ ضرر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، ساری امت جمع ہو جائے، لم يضروك، نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ جل جلالہ نے تجھ پہ لکھ دیا، تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہو، اس کے علاوہ ساری امت ذرہ برابر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ اب بتاؤ، اب بتاؤ۔ اور اللہ جل جلالہ اپنے سے مانگنے کے لیے اپنے خزانے بتاتا ہے، کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، بھائی دائیں بائیں دیکھو، کچھ گردنیں قریب جھکی ہوئی ہیں، یہ دائیں بائیں، ذرا گردن اس کی بھی، سارے مجمع سے گزارش ہے دائیں بائیں دیکھو اور چستی سے بیٹھنا ہے، چستی سے فیصلہ کر کے بیٹھنا ہے، میں نے سونا نہیں ہے، دین کی بات سنتے ہوئے سونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہاں یہ غفلت ہے، غفلت۔ ہاں ذرا دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں اور عزم کریں دو زانو ہو کے، ہاں تو اور بھی اچھا۔ ہاں ارشاد فرمایا
کہ سب پہلے تمہارے آدم علیہ السلام سے لے کر اور پچھلے قیامت تک اور پھر انسان اور جنات سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے مانگیں، میں سب کی مانگ پوری کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالنے میں آئے۔ اتنی بھی کمی نہیں آئے۔ سارے نبی مانگے، سارے ولی مانگے، سارے صحابہ مانگے، سارے انسان مانگے، سارے جن مانگے، سب مانگے، اللہ ایک ہی وقت میں دے دے۔ ہاں ایک ہی وقت میں دے دے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالی۔ تو وہ اللہ، اس اللہ سے مانگ کے اپنی حاجتیں پوری کرانی ہیں، یہ سیکھنا ہے اور یہی پوری امت کو اس پہ ڈالنا ہے۔ نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہوئی صحیح یقین کی کہ اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر نفع نہیں ملے گا، اللہ پاک کا ارادہ ہوگا پھر ملے گا، ورنہ یہی چیز نقصان کا باعث بن جائے گی اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوا تو۔ اس لیے سب سے پہلے میں اور آپ اپنے اندر یہ اتارنے کی ہم سب کوشش کریں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، ان کو ایمان کی باتیں کرنے پہ لگائیں، سب ایمان کی باتیں کرنے پہ یہی بولنا، یہی سننا، یہی سوچنا، اس پہ لگا، یقین ٹھیک ہو جائے نا، یقین ٹھیک ہو جائے، سارے مسائل جو بگڑے ہوئے ہیں نا یہ حل ہو جائیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، ساری لڑائیاں ختم، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہو، گھر گھر لڑائی، پھر باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہو، سکے بھائیوں کی لڑائی ہو، ماں بیٹی کی لڑائی ہو، یقین پیسے پہ ہے، یقین سونے چاندی پہ ہے، یقین اسباب پہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے اسباب میرے ہاتھ میں ہو، وہ بھی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہو، اس لیے لڑیں گے۔ اور اللہ پاک نے انسان میں طمع اتنی لگا دی ہے، ساری دنیا بھی ایک کو دے دو پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا ہے، اتنی طمع رکھ دی۔ دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، وہاں اپنے سبزیاں اور گندم، غلے، مکئی، جوار، باجرہ کھیتیاں وہ کرتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے، یہ ساری بھر دو سونے سے، اتنی اور بھر دو تو یہ تیسری وادی کی فکر میں لگ جائے گا، حالانکہ اتنا سونے کو کر نہیں سکتا کچھ بھی، وادی سونے۔ تو جب یقین ان چیزوں پہ ہوگا پھر لڑائیاں ہوں، پھر چوریاں اور ڈکیتی اور دھوکے، ملاوٹ، ہر چیز یقین کی خراب۔ یقین درست ہو گیا، میری زندگی اللہ بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا، نیک اعمال پہ بنائے گا، ایمان پہ بنائے گا، اچھے اعمال پہ بنائے گا، پھر نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، ختم، پھر کوئی لڑائی۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔